اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری باب کتاب الحیل، حدیث نمبر 6962، اردو ترجمہ۔ خرید و فروخت میں ہیلے اور فریب کرنا منع ہے، اور کسی کو نہیں چاہیے کہ ضرورت سے زیادہ جو پانی ہو اس کو روک رکھے تاکہ اس کی وجہ سے گھاس بھی رکی رہے۔ ہم سے اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے امام مالک نے، ان سے ابو زناد نے، ان سے اعرج نے، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بچا ہوا بے ضرورت پانی اس لیے نہ روکا جائے کہ اس کی وجہ سے بچی ہوئی گھاس بھی بچی رہے، اس میں بھی ہیلے سازی سے روکا گیا ہے۔ حدیث نمبر 6963، اردو ترجمہ۔ بخش کی کراہیت۔ نجش کی کراہیت یعنی کسی چیز کا خریدنا منظور نہ ہو مگر دوسرے خریداروں کو بہکانے کے لیے اس کی قیمت بڑھانا۔ ہم سے قنیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے امام مالک نے، ان سے نافع نے، اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع نجش سے منع فرمایا ہے۔ حدیث نمبر 6964، اردو ترجمہ۔ خرید و فروخت میں دھوکہ دینے کی ممانعت۔ اور ایوب نے کہا، وہ کمبخت اللہ کو اس طرح دھوکہ دیتے ہیں جس طرح کسی آدمی کو خرید و فروخت میں دھوکہ دیتے ہیں۔ اگر وہ صاف صاف کھول کر کہہ دیں کہ ہم اتنا نفع لیں گے تو یہ میرے نزدیک آسان ہے۔ ہم سے اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے امام مالک نے بیان کیا، ان سے عبداللہ بن دینار نے، اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ وہ خرید و فروخت میں دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ آنبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کچھ خریدا کرو تو کہہ دیا کرو کہ اس میں کوئی دھوکہ نہ ہونا چاہیے۔ حدیث نمبر 6965، اردو ترجمہ۔ یتیم لڑکے سے جو مرغوبہ ہو اس کا ولی فریب دے کر یعنی مہر مثل سے کم مہر مقرر کر کے نکاح کرے تو یہ منع ہے۔ ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا، کہا ہم کو شعیب نے خبر دی، ان سے زہری نے کہ ارواح ان سے بیان کرتے تھے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے آیت، اور اگر تمہیں خوف ہو کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر دوسری عورتوں سے نکاح کرو جو تمہیں پسند ہو۔ آپ نے کہا کہ اس آیت میں ایسی یتیم لڑکی کا ذکر ہے جو اپنے ولی کی پرورش میں ہو اور ولی لڑکی کے مال اور اس کے حسن سے رغبت رکھتا ہو اور چاہتا ہو کہ عورتوں کے مہر وغیرہ کے متعلق جو سب سے معمولی طریقہ ہے اس کے مطابق اس سے نکاح کرے، تو ایسے ولیوں کو ان لڑکیوں کے نکاح سے منع کیا گیا ہے سوائے اس صورت کے کہ ولی مہر کو پورا کرنے میں انصاف سے کام لے۔ پھر لوگوں نے آنبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بعد مسئلہ پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اور لوگ آپ سے عورتوں کے بارے میں مسئلہ پوچھتے ہیں، اور اس واقعے کا ذکر کیا۔ حدیث نمبر 6966، اردو ترجمہ۔ جب کسی شخص نے دوسرے کی لونڈی زبردستی چھین لی، اب لونڈی کے مالک نے اس پر دعویٰ کیا تو چھیننے والے نے یہ کہا کہ وہ لونڈی مر گئی۔ حاکم نے اس سے قیمت دلا دی۔ اب اس کے بعد مالک کو وہ لونڈی زندہ مل گئی تو وہ اپنی لونڈی لے لے گا، اور چھیننے والے نے جو قیمت دی تھی وہ اس کو واپس کر دے گا۔ یہ نہ ہوگا کہ جو قیمت چھیننے والے نے دی وہ لونڈی کا مول ہو جائے، وہ لونڈی چھیننے والے کی ملک ہو جائے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ وہ لونڈی چھیننے والے کی ملک ہو جائے گی کیونکہ مالک اس لونڈی کا مول اس سے لے چکا ہے۔ یہ فتویٰ دیا ہے گویا جس لونڈی کی آدمی کو خواہش ہو
اس کے حاصل کر لینے کی ایک تدبیر ہے کہ وہ جس کی چاہے گا اس کی لونڈی جبراً چھین لے گا۔ جب مالک دعویٰ کرے گا تو کہہ دے گا کہ وہ مر گئی اور قیمت مالک کے پلے میں ڈال دے گا۔ اس کے بعد بے فکری سے پرائی لونڈی سے مزے اڑاتا رہے گا، کیونکہ اس کے خیال باطل میں وہ لونڈی اس کے لیے حلال ہو گئی، حالانکہ آن رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے کے مال تم پر حرام ہے، اور فرماتے ہیں قیامت کے دن ہر دغا باز کے لیے ایک جھنڈا کھڑا کیا جائے گا تاکہ سب کو اس کی دغا بازی کا حال معلوم ہو جائے۔ ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا، ان سے عبداللہ بن دینار نے، اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر دھوکہ دینے والے کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا ہوگا جس کے ذریعے وہ پہچانا جائے گا۔ حدیث نمبر 6967 اردو ترجمہ۔ ہم سے محمد بن کثیر نے بیان کیا، ان سے سفیان نے، ان سے حشام نے، ان سے عروہ نے، ان سے زینب بنت ام سلمہ نے، اور ان سے ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارا ہی جیسا انسان ہوں، اور بعض اوقات جب تم باہمی جھگڑا لاتے ہو تو ممکن ہے کہ تم میں سے بعض اپنے فریق مخالف کے مقابلے میں اپنا مقدمہ پیش کرنے میں زیادہ چالاکی سے بولنے والا ہو، اور اس طرح میں اس کے مطابق فیصلہ کر دوں جو میں تم سے سنتا ہوں۔ پس جس شخص کے لیے بھی اس کے بھائی کے حق میں سے کسی چیز کا فیصلہ کر دوں تو وہ اسے نہ لے، کیونکہ اس طرح میں اسے جہنم کا ایک ٹکڑا دیتا ہوں۔ حدیث نمبر 6968 اردو ترجمہ۔ نکاح پر جھوٹی گواہی گزر جائے تو کیا حکم ہے؟ ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا، کہا ہم سے حشام نے بیان کیا، کہا ہم سے یحییٰ بن ابی کثیر نے بیان کیا، ان سے ابو سلمہ نے، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی کنواری لڑکی کا نکاح اس وقت تک نہ کیا جائے جب تک اس کی اجازت نہ لے لی جائے، اور کسی بیوہ کا نکاح اس وقت تک نہ کیا جائے جب تک اس کا حکم نہ معلوم کر لیا جائے۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ، اس کی کنواری کی اجازت کی کیا صورت ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ اس کی خاموشی اجازت ہے۔ اس کے باوجود بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر کنواری لڑکی سے اجازت نہ لی گئی اور نہ اس نے نکاح کیا، لیکن کسی شخص نے حیلہ کر کے 2 جھوٹے گواہ کھڑے کر دیے کہ اس نے لڑکی سے نکاح کیا ہے اس کی مرضی سے، اور قاضی نے بھی اس کے نکاح کا فیصلہ کر دیا، حالانکہ شوہر جانتا ہے کہ وہ جھوٹا ہے، کی گواہی جھوٹی تھی، اس کے باوجود اس لڑکی سے صحبت کرنے میں اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ یہ نکاح صحیح ہوگا۔ حدیث نمبر 6969 اردو ترجمہ۔ ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان نے، کہا ہم سے یحییٰ بن سعید نے، ان سے قاسم نے کہ جعفر رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ایک خاتون کو اس کا خطرہ ہوا کہ ان کا ولی جن کی وہ زیر پرورش تھیں ان کا نکاح کر دے گا، حالانکہ وہ اس نکاح کو ناپسند کرتی تھیں۔ چنانچہ انہوں نے قبیلہ انصار کے 2 شیوخ عبد الرحمن اور مجمع کو جو جاریہ کے بیٹے تھے کہلا بھیجا۔ انہوں نے تسلی دی کہ کوئی خوف نہ کریں، کیونکہ خنساء بنت خزام رضی اللہ عنہ کا نکاح ان کے والد نے ان کی ناپسندیدگی کے باوجود کر دیا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کو رد کر دیا تھا۔ سفیان نے بیان کیا کہ میں نے عبد الرحمن کو اپنے والد سے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ خنساء رضی اللہ عنہا آخر حدیث تک بیان کیا۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب الحیل کی حدیث نمبر 6962 سے 6969 کا اردو ترجمہ جو بھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میرے حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما
اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔